سونا کی چڑیا کی آخری قسط ایک طرف ظلم، غلط فیصلوں اور ماضی کے گناہوں کے انجام کو سامنے لاتی ہے تو دوسری طرف محبت، سچائی، توبہ اور نئی زندگی کی امید بھی دکھاتی ہے۔ کہانی کا آغاز لائبہ اور زوبیہ کے گھر کے حالات سے ہوتا ہے، جہاں زبیر اپنے آپ کو ایک بہت بڑے اور طاقتور گھرانے سے وابستہ سمجھنے لگتا ہے۔ اسے یقین ہے کہ زوبیہ کی شادی ایک امیر گھرانے میں ہونے کی وجہ سے اب ان کی زندگی بدل جائے گی اور وہ غربت سے نکل کر ایک بڑے اور شاندار گھر میں رہیں گے۔ لائبہ بھی اس بات پر خوش ہوتی ہے کہ شاید اب ان کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ زبیر اپنی نئی حیثیت پر اتنا غرور کرتا ہے کہ وہ دوسروں کو دھمکانے سے بھی نہیں گھبراتا اور یہ سمجھنے لگتا ہے کہ دولت اور تعلقات کی طاقت کی وجہ سے کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ دوسری طرف زوبیہ کی زندگی میں ایک بالکل مختلف صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ اس کے قریبی لوگ اسے تسلی دیتے ہیں کہ وقت کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور اس کے والدین بھی حقیقت کو سمجھ جائیں گے۔ احمد اور دوسرے گھر والے شہر کی حقیقت سب کے سامنے لانے کے لیے ثبوت جمع کرنے میں مصروف ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ جس لڑکی سے ماضی میں اس سب کو دھوکہ دیا اور حالات کو اپنے حق میں استعمال کیا، اس کی حقیقت سامنے لائی جائے۔ زوبیہ کو یقین دلایا جاتا ہے کہ جب سچائی ان کے والدین کے سامنے آئے گی تو ان کی ناراضگی ختم ہو جائے گی۔ اس موقع پر کہانی یہ پیغام دیتی ہے کہ جھوٹ کچھ وقت کے لیے کامیاب دکھائی دے سکتا ہے، لیکن حقیقت ہمیشہ کسی نہ کسی مرحلے پر سامنے آتی ہے۔ اسی دوران ایک اہم کردار اپنے ماضی پر غور کرتا ہے اور اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں بہت سی غلطیاں کی ہیں۔ اسے پہلی مرتبہ شدت سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنے اعمال کس طرح اس کے خاندان کے لیے مشکلات کا سبب بنے۔ نادیہ اسے یاد دلاتی ہے کہ اس نے ہمیشہ غریبوں اور مجبور لڑکیوں کی بے بسی سے فائدہ اٹھایا اور انہیں کمزور سمجھا اور ان کے ساتھ ناانصافی کی۔ آج حالات نے اسے اسی حقیقت کے سامنے کھڑا کر دیا ہے۔ اس کے بیٹے نے اسی طبقے سے تعلق رکھنے والی ایک لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بنا لیا ہے۔ نادیہ کے الفاظ اس شخص کو اندر تک ہلا دیتے ہیں اور اسے احساس ہوتا ہے کہ موجودہ مشکلات محض اتفاق نہیں بلکہ اس کے سابقہ اعمال کا نتیجہ ہے۔ وہ مان لیتا ہے کہ وقت واقعی انسان کا سب سے بڑا استاد ہے اور انسان کو اپنے کیے کا حساب ضرور دینا پڑتا ہے۔ ادھر زبیر اپنی غلطیوں سے باز آنے کے بجائے مزید ایک خطرناک فیصلہ کرتا ہے۔ وہ لائبہ کو یقین دلاتا ہے کہ احمد نے ان کے لیے ایک نئے فلیٹ کا انتظام کیا ہے اور وہ رات کے اندھیرے میں گھر چھوڑ کر وہاں چلے جائیں گے۔ وہ لائبہ سے کہتا ہے کہ گھر کا قیمتی سامان اور زیورات جمع کر لے تاکہ وہ سب کچھ اپنے ساتھ لے جا سکیں۔ لائبہ خوفزدہ ہوتی ہے لیکن زبیر سے یقین دلاتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ زبیر کو اپنی منصوبہ بندی پر اتنا اعتماد ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس کے والدین اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنی حرکتوں سے خاندان کی عزت اور سکون تباہ کر رہا ہے، مگر زبیر اپنی ضد پر قائم رہتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ وہی کرے گا جو اس کا دل چاہے گا۔ زبیر کے والدین کی بے بسی اس وقت مزید بڑھ جاتی ہے جب انہیں احساس ہوتا ہے کہ ان کا بیٹا اپنی غلطیوں سے سبق لینے کے لیے تیار نہیں۔ وہ اسے بار بار سمجھاتے ہیں کہ دوسروں کی زندگی برباد کرنے کی کوشش کرنا کسی صورت درست نہیں، مگر زبیر خود کو طاقتور سمجھتے ہوئے ان کی بات نظر انداز کر دیتا ہے۔ بالآخر وہ لائبہ کے ساتھ گھر سے نکلنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ لائبہ قیمتی سامان اور زیورات لے آتی ہے جبکہ زبیر اسے بتاتا ہے کہ فلیٹ کی چابی بھی اس کے پاس موجود ہے۔ وہ مستقبل کے خواب دکھاتا ہے اور سوچتا ہے کہ صبح ہونے تک وہ اپنے والدین کو بھی کسی طرح منا لے گا، لیکن تقدیر نے اس کے لیے کچھ اور ہی فیصلہ کر رکھا ہوتا ہے۔ اگلی صبح اچانک ایک افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے اور گھر میں خوف و ہراس پھیل جاتا ہے۔ زبیر کے بارے میں ایک انتہائی بری خبر سامنے آتی ہے۔ اس کے گھر والے صدمے سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ اس موقع پر احمد خاندان کے بڑوں کو یہ احساس دلاتا ہے کہ انسان اپنے اعمال سے کبھی بچ نہیں سکتا۔ جو شخص دوسروں کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے اسے کسی نہ کسی شکل میں اپنے اعمال کا نتیجہ دیکھنا پڑتا ہے۔ زبیر کے انجام نے اس کے گھر والوں کو ماضی کے ان تمام غلطیوں کی یاد دلا دی جنہیں انہوں نے کبھی نظر انداز کیا تھا۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ احساس یہ تھا کہ ماضی میں ایک بے گناہ لڑکی کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کو درست طریقے سے روکنے کے بجائے بعض لوگوں نے مجرم کو بچانے کی کوشش کی تھی۔ اب انہیں احساس ہوتا ہے کہ اگر اس وقت
حق اور سچ کا ساتھ دیا جاتا تو شاید آج حالات مختلف ہوتے۔ خاندان کے افراد اپنے فیصلوں پر شرمندہ ہوتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اور انہیں سمجھ آتا ہے کہ کسی مجرم کو صرف خاندانی تعلقات یا ذاتی مفاد کی بنیاد پر بچانا بہت بڑی غلطی تھی۔ کہانی اس مقام پر ایک مضبوط اخلاقی پیغام دیتی ہے کہ حق کا ساتھ دینا چاہیے، چاہے سچ کے راستے میں اپنے ہی قریبی لوگوں کے خلاف کیوں نہ کھڑا ہونا پڑے۔ دوسری جانب وہ لڑکی جس کی حقیقت سامنے آنے کا خوف تھا، حالات بگڑتے دیکھ کر ملک چھوڑنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ وہ اپنی ماں سے بیرون ملک جانے کا انتظام کرنے کے لیے کہتی ہے، کیونکہ اسے معلوم ہو چکا ہے کہ اس کے جھوٹ اور سازشیں اب چھپ نہیں سکتی۔ اس کا کردار یہ ظاہر کرتا ہے کہ جھوٹ کے سہارے بنائی گئی زندگی زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتی۔ جب حقیقت سامنے آتی ہے تو انسان کے پاس اپنے کیے کا سامنا کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں رہتا۔ اس کے بعد کہانی کا رخ خوشگوار جانب مڑ جاتا ہے۔ زوبیہ کے بارے میں جو غلط فہمیاں پیدا کی گئی تھی وہ دور ہونے لگتی ہیں۔ احمد زوبیہ کے والدین کو ایک اہم تصویر دکھاتا ہے جو اس کے ماضی کی حقیقت واضح کرتی ہے۔ وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اگر انہیں شک ہوا ہو تو وہ اس تصویر کی تصدیق کروا سکتے ہیں، لیکن گھر کے بڑے تصویر دیکھتے ہی حقیقت کو سمجھ جاتے ہیں اور مزید کسی ثبوت کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ انہیں احساس ہوتا ہے کہ جس شخص پر وہ اعتماد کر رہے تھے، اس نے ان کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا تھا۔ اسی طرح زوبیہ کے کردار پر لگنے والے الزامات ختم ہوتے ہیں اور اس کے والدین کو اپنی غلط فہمی کا احساس ہوتا ہے۔ خاندان میں اس کے بعد خوشیوں کی ایک نئی شروعات ہوتی ہے۔ بسمہ اور حمزہ کی شادی کی خبر سب کے لیے خوشی کا باعث بنتی ہے۔ گھر کے بڑے اس رشتے کو خوشی سے قبول کرتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں کہ شادی دھوم دھام سے کی جائے گی۔ حمزہ اس موقع پر اعتراف کرتا ہے کہ وہ پہلے غلط راستے پر تھا۔ وہ اس نے اپنے گھر کی حقیقی خوشیوں کو نظر انداز کر دیا تھا، لیکن اللہ نے اسے صحیح راستہ دکھایا۔ اب وہ اپنی زندگی میں محبت، عزت اور خاندان کی خوشیوں کو اہمیت دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ حمزہ بسمہ سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ اسے آئندہ زندگی میں کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دے گا۔ وہ جانتا ہے کہ بسمہ اور زوبیہ نے زندگی میں بہت سی مشکلات برداشت کی ہیں، اس لیے اب ان کی زندگی میں سکون اور خوشیاں ہونی چاہیے۔ گھر کے دوسرے افراد بھی ان دونوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ بسمہ کے والدین کو بھی نیا گھر مل جاتا ہے۔ وہ اپنی بیٹی کی خوشی دیکھ کر مطمئن ہوتے ہیں۔ یوں وہ خاندان جو کبھی غم، غلط فہمی اور مشکلات میں گھرا ہوا تھا، آہستہ آہستہ محبت اور خوشیوں کی طرف واپس آتا ہے۔ اختتام پر کہانی ایک بہت خوبصورت سبق دیتی ہے کہ انسان جو کچھ ہوتا ہے آخرکار وہی بوتا ہے، آخرکار وہی کاٹتا ہے۔ اگر انسان ظلم، نفرت، دھوکے اور ناانصافی کے بیج بوئے گا تو اس کی زندگی میں سکون نہیں رہے گا، لیکن اگر وہ محبت، سچائی، رحم اور انصاف کا راستہ اختیار کرے گا تو اس کے حصے میں خوشیاں آئیں گی۔ زوبیہ اور بسمہ کی زندگی میں آنے والی نئی خوشیاں اس بات کی علامت ہے کہ مشکل وقت ہمیشہ قائم نہیں رہتا۔ انسان کو حالات چاہے کتنے ہی سخت کیوں نہ محسوس ہوں، سچائی اور صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ سونے کی چڑیا کی آخری قسط اسی پیغام کے ساتھ اختتام پذیر ہوتی ہے کہ اللہ کی عدالت میں کوئی حقیقت ہمیشہ کے لیے چھپی نہیں رہ سکتی۔ وقت انسان کو اس کے اعمال کا آئینہ ضرور دکھاتا ہے، اور آخر کار سچ، محبت اور انصاف ہی وہ راستے ہیں جو زندگی کو حقیقی سکون عطا کرتے ہیں۔